کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مناقب کو ذکر کر رہا تھا۔ ان کی زندگی کے واقعات میں ایک واقعات یہ بھی ہے کہ غزوہ احزاب جب ہوا، غزوہ خندق ہوا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کی، بدعہدی کی، یہودیوں نے ان سے محاصرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی ایک آدمی کو بات کرنے کے لیے بھیجے۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ ان کے بیوی بچے بھی وہیں پر محاصرے کے اندر تھے۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کرنے کے لیے گئے، تو دوران گفتگو وہاں جب پہنچے تو وہاں کے بچے، بوڑھے اور عورتیں آ گئی، ان کے سامنے رونے لگی، ان کا دل جا نرم ہو گیا۔ بات کرتے کرتے وہ یہودیوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جان بوجھ کر نہیں، دیدہ و دانستہ نہیں، بلکہ غلطی سے انہوں نے گلے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اپنی غلطی پر بہت نادم ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ راز کی بات تھی، میں نے کیوں بتا دی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ فوراً پہنچے مسجد نبوی کے اندر، اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو خود ہی باندھ لیا اور استغفار میں مشغول ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ یہ صحابہ اکرام تھے جو حضرات حج میں گئے ہیں یا عمرہ میں جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر بہت سے ستون ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ایک ستون کا نام ہے ستون حنانہ ہے، ایک ستون کا نام ستون وفد ہے، ایک ستون کا نام ستون تہجد ہے، ایک ستون کا نام ہے ستون ابو لبابہ۔ تو یہ ابو لبابہ اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ نماز کے وقت کے اندر ان کی بیوی ان کو کھول دیتی تھی، نماز پڑھ کر پھر وہ باندھ لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اگر وہ میرے پاس آ کر معافی مانگتا اور استغفار کرتا تو میں اس کی معافی کو قبول کر لیتا، لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اب تو میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، وہی نہ آ جائے۔ چنانچہ چند دن تک وہ اپنے آپ کو باندھے رکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی، ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، یہ پوری آیت نازل ہوئی۔ لہذا انہوں نے یہ کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھے تو آپ کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اضحک اللہ سندک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ کی آیت قبول ہو گئی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں یہ خوشخبری ان کو سنا دوں۔
چنانچہ انہوں نے اپنے حجرے کے اندر اسے پکار کر سنایا کہ ابو لبابہ تمہاری توبہ کی آیت نازل ہو گئی، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کے اندر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کے حالات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں موجود تھے جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن حسین کو ملایا، ان پر ایک کمبل ڈالا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر بہت اچھی ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ بلا انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں تم بھی اہل بیت میں شامل ہو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعریف فرمائی ہے، اور اس میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تطہیر کی آیت ہے۔ اس آیت سے پہلے ازواج مطہرات کا بیان چلا تھا، تو علماء نے لکھا تھا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب کے اندر علماء نے اس آیت کو، اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان سے صحیح حقیقی محبت نصیب فرمائے، ہم کو اللہ تعالیٰ تیری محبت اور معرفت نصیب فرما، تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، اتباع، غلامی نصیب فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آس پہ ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرما، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بہت گنہگار بندے ہیں، کل قیامت کے دن ہم کو رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے اصحاب کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔